السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، دعوت اور تبلیغ کا کام اور دینی اداروں سے مراد مدرسے. میں آپ کے سامنے وہی بات کر رہا ہوں جو میں نے 2 دن پہلے مدرسہ زکریا میں بات کی ہے. سارے علماء جمع تھے وہاں اور سب شیخ الحدیث وغیرہ سب جمع تھے وہاں. تقریباً وہی بات کا میں خلاصہ یہاں کر رہا ہوں. دعوت اور تبلیغ کا کام اور دینی ادارے یعنی مدرسے، مکاتب، خانقاہیں، یہ سب دینی ادارے ہیں. تصنیف تالیف، یہ سارے کے سارے اپنے دینی کام میں مشغول ہیں. کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا درجہ کم ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ سب دین کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے ہاتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو کوالٹی پر ہوتا ہے، کوانٹٹی پر تو ہوتا نہیں. لیکن ایک چیز سب میں مطلوب ہے اور وہ ہے قلب سلیم. ہے تھوڑا سا گہرا مضمون، لیکن دھیان سے سنو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے دل پیدا کیے ہیں. ایک دل ہے قلب سلیم. قلب سلیم کا مطلب یہ ہے جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی بدگمانی نہیں، کچھ نہیں. یہ ہے قلب سلیم. تو قلب سلیم والی کی ہر عبادت اللہ قبول کرے گا. اس کی دعا بھی قبول کرے گا، اس کا گشت بھی قبول کرے گا، اس کا مدرسہ بھی قبول کرے گا، اس کی خانقاہ بھی قبول کرے گا. اسی لیے قرآن شریف میں بار بار کہا گیا الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہمارے پاس وہ قلب سلیم لے کر آیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو کتنا اونچا درجہ ملا. ان کے حساب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، اسماعیل علیہ السلام بھی آ گئے، اسحاق بھی آ گئی، سارہ بھی آ گئی، ہاجرہ بھی آ گئی، بیت المقدس بھی آ گیا اور سارے بنی اسرائیل کے انبیاء بھی آ گئے. یہ توپ یہ جاء ربہ بقلب سلیم. ہر نبی قلب سلیم والا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے قلب سقیم. قلب سقیم کا مطلب ہے بیمار دل. بیمار دل کا مطلب یہ ڈاکٹروں والا کا بیمار نہیں کہ 50% چل رہا ہے، 60% چل رہا ہے، یہ رگیں بند ہو گئی، یہ ڈاکٹروں والا نہیں. یہ عرشی دل جو ہوتا ہے قلب سقیم کا کیا مطلب
کہ جس دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، بدگمانی ہو، کسی کے بارے میں ہو، بیوی کے بارے میں، ساتھی کے بارے میں نہیں کہتا، بیوی کے بارے میں بدگمانی ہو، پارٹنر کے بارے میں بدگمانی ہو، پڑوسی کے بارے میں بدگمانی ہو، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آ کر نماز پڑھی، کبھی اس کے بارے میں کچھ کچرا آ گیا، اس کو کہتے ہیں قلب سقیم۔ تو سارے علماء کا اتفاق ہے کہ قلب سقیم والی کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرے گا، نہ دعا قبول ہوگی، نہ اس کی عبادت قبول ہوگی۔ ہاں نیکی ملے گی، نیکیاں ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، قبول کرانا بہت مشکل ہے۔ مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا لے کر پڑھی، سمجھ گئے نا آپ؟ چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو، چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، سب آگے انسان۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کیا لکھے گا؟ فرشتہ لکھے گا کہ ہاں اس نے نماز پڑھ لی، اوکے، اور نیکیاں بھی مل گئی، اکاؤنٹ کے اندر نیکیاں بھی آ گئی جو نماز کی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں لیکن میں قبول نہیں کروں گا، کیوں؟ کہ اللہ کا قانون ہے انما يتقبل اللہ من المتقی، تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی سے قلب سلیم مانگے آتے ہیں۔ پر یہ جملہ بھی میں نے کہا وہاں کہ جہنم میں سب سے پہلے یہود نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، کہ جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، تو کون جائے گا جہنم میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ نیت میں کھوٹ کیا، یہ کہا کہ کوئی نیت میں کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، یا مال کی وجہ سے تو دین کا کام کر رہا ہے، یعنی بھئی میں تو دنیا میں گھومنے پھرنے والا آدمی ہوں، اتنا تو آپ لوگ جانتے ہو، اور ہمارے شاگرد دنیا بھر میں کتنے پھیلے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک علاقے میں گیا تو 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 3 مدرسوں میں وہ مجھے لے گئے۔ فاصلہ کتنا ہے؟ 3 کلومیٹر کا، اور 3 مدرسوں میں لے گئے دعا کرانے کے لیے۔ خیر میں نے دعا کر لی، پھر رات کو مجمع جمع ہوا، میں نے کہا بھائی میں آپ کے علاقے میں آیا، بھائی بچے کو ذرا کسی جگہ پیچھے کر دو، بچوں کو تھوڑا سا پیچھے کر دو، تاکہ بچے جو ہے نا یہ دماغ الجھتا ہے ان کو پیچھے، بچے نماز میں بھی پیچھے، ہر چیز میں پیچھے، بچے تو بچے ہیں۔ 3 کلومیٹر میں 3 مدرسے۔ تو میں نے بیان میں کہا بھائی میں 3 کلومیٹر میں 3 مدرسے دیکھے، یہ 3 مدرسے نہیں ہیں، آپ نے 3 دکانیں کھولی ہیں۔ 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر میں ایک مدرسہ ہو اور آپ سب مل کر اس پر محنت کریں تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں بھی ایک مدرسہ، وہاں بھی ایک مدرسہ، وہاں۔ میں نے کہا اللہ کو جواب کیا دو گے؟ اللہ کو جواب کیا دو گے آپ؟ وہ سمجھ گئے، سمجھدار آدمی تھے۔ میں نے کہا کہ پیسہ تو دے دیں گے لوگ آپ کو، عوام تو پیسہ دے دے گی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کا کام کرتے کرتے جو بگڑا وہ حرم میں جا کر بھی نہیں بنے گا، یہ ابا فرماتے تھے۔ میرے ابا کا نام تو ان لوگوں نے سنا تو سب لوگوں نے ہوگا، لیکن جو بوڑھے ہیں انہوں نے یا بڑی عمر کے انہوں نے ابا کو دیکھا بھی ہوگا، مرکز میں والد صاحب کے بیانات بھی سنے ہوں گے، اجتماعات میں سنے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا۔ 1997 میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، نور کی چادریں اللہ انہیں اڑائے، ہڈی ہڈی کو اللہ جنت دے۔ وہ یہ باتیں کہا کرتے تھے بھرے مجموع میں، جو آج کل نہیں کی جائے گی۔ ابا کہتے تھے دین کا کام کرتے کرتے کوئی بگڑا تو وہ کعبے کے اندر جا کر بھی نہیں سدھرے گا، کہ بگڑ گیا۔ فیکٹری میں دعوت کا کام کرتے کرتے کوئی سدھرا،
चिल्ला लगाते लगाते कोई सुधरा, तो दावत का काम करते करते कोई बिगड़ गया, चिल्ला लगाते लगाते बिगड़ गया, मदरसा चलाते चलाते बिगड़ गया। अच्छा, बिगड़ कहाँ आता है बताऊं? ये समझा रहा हूं आपको। शैतान जो है बिगाड़ लाता है बदगुमानियों के रास्ते से, और मुआशरत और मामलात की खराबी के रास्ते से बिगाड़ लाता है। साथियों के अंदर इंतशार होगा, किस बात में इंतशार होगा? ये कहा मामलात की खराबी, मुआशरत की खराबी। बयान करेगा बहुत अच्छा, लोग कहेंगे अरे वाह बहुत सारी तकरीर करी है, और अंदर का ये शैतान होगा। हमारे सामने किसी मक्का मुकर्रमा में हमारा बयान तय हुआ, अरबों में, मक्का मुकर्रमा में। तो हमें यानी मक्का वहाँ बयानात ऐसे मस्जिदों में तो नहीं होते, वहाँ जो है किसी जगह बाग में वो लोग प्रोग्राम तय करते हैं मर्दों का और औरतों का, और बाग में हम असर बाद ले जाते हैं, मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ते हैं हम, और मगरिब बाद बयान करते हैं, फिर ईशा पढ़ते हैं, ईशा के बाद फिर खाना वगैरह होता है, खाना खा के फिर हरम शरीफ छोड़ देते हैं, कि वहाँ का निज़ाम होता है। वो ऐलान होता है पहले, लेकिन वो ऐलान व्हाट्सएप वाला नहीं होता, खाली फोन पर कहते हैं कि फला जगह शेख आ रहे हैं, आप सब पहुंच जाओ, फला मॉल में या फला महल्ले में या फला बाग में आज प्रोग्राम है। मैं निकला, मेरे साथ हमारा साथी था वहां का अब्दुल्ला लाहियानी, वो कार चला रहा था। हम जा रहे थे, अचानक जो है व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। तो देखा मैंने मैसेज जो है किसी अर्बन औरत का था, कुरैशिया का, अरबी में उसने लिखा था, और कहा कि हजरत आज आपका बयान है, मैं भी पहुंच रही हूँ, मेरी सब बहनें बेटियां बहुएं सब पहुंच रही हैं, मक्का वाले काफ़ी औरतें पहुंच रही हैं वहाँ, और मर्द भी आ रहे हैं, बस एक दरख्वास्त के लिए मैंने मैसेज किया है। देखो वो अरबन औरत क्या लिख रही है, उससे आप सब समझ जाओगे। वो कह रही है कि मेरा शौहर जो है वो भी बंठन कर निकला है आपके बयान के लिए, और ऐसा जब्बा पहना है, ऐसी घड़ी पहनी, ऐसी अंगूठी पहनी, और तस्वीर का फोटो भेजा, तस्वीर होती है ना, ऐसी तस्वीर उसके हाथ में होगी, और सुरमा भी लगाया है, चश्मा भी पहना है, ये उसका फोटो है। वो भी पहुंचेगा और तुम्हारे सामने ही बैठेगा बयान के अंदर। असल इतना बड़ा आदमी बनकर पहुंचा है वो कि जैसे आप समझोगे कि जिब्रील है, लेकिन हजरत ये इब्लिस का भी, समझ गए, इब्लिस का भी उस्ताद है। वो अर्बन कह रही है। मैं ताज्जुब में पड़ गया, मैं तो पहचानता था उसको, तो मैंने कहा नहीं है। और फिर उसने कहा ये आपके पास मरकज निजामुद्दीन में आता है, काफी सालों पुरानी की बात है जब हम सब निजामुद्दीन में थे, कि आपके पास आता है तो हजरत ये जिब्रील बनकर रहता है और मेरे पास शैतान बनकर रहता है। न इसकी नमाज का ठिकाना है, न इसके अखलाक के ठिकाने, न मामलात के ठिकाने, न ये ठिकाने। आप अभी ऐसे तबलीग सिखाते हो? वो अर्बन कह रही आप ऐसे तबलीग सिखाते हो? मैंने कहा भाई हम तो नहीं सिखाते ऐसी तबलीग, कोई अगर तबलीग सीखे ऐसे तो हम क्या करें। ये अंदर का बिगड़ा हुआ। खैर वो आया, वो तो जानता था, वो लहयानी भी जानता था, सब जानते थे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जिंदगी जाहिर क्यों कर रहा है भाई, तेरे तीन चिल्ले की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है, तेरे चिल्ले की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। दीन का काम कर, अल्लाह के लिए कर, चाहे थोड़ा हो, मामला ठीक कर। कि जिसके मामला खराब होते हैं उसका सारा दीन खराब होता है। और मामलात की सफाई कितनी ऊंची थी उस पर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। आपने शायद कभी न सुना हो कि मामलात किसे कहते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सिद्दीक अकबर आए, अमीरुल मोमिनीन बने। उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन बने। हजरत उमर का दौर बहुत लंबा चला। मैं मामलात पर ही बात कर रहा हूं कि मामलात की सफाई किसे कहते हैं। अब हजरत उमर के जमाने में इस्लाम बहुत फैला, बहुत लंबा दौर चला, इधर इस्लाम उधर इस्लाम, सब जगह काफिले बहुत आने लगे। तो हजरत उमर ने मदीना वालों को जमा करके एक मशवरा किया, और मशवरा ये किया कि अभी अब काम बढ़ रहा है, हाजी बहुत आ रहे हैं,
تو میں چاہ رہا ہوں کہ مسجد نبوی کی توسیع کریں، بڑھائیں مسجد نبوی کو۔ سارے مدینہ والوں نے کہا کہ بہت اچھا، ہم ساتھ دیں گے، مال بھی دیں گے، جان بھی دیں گے، لڑکے بھی لگائیں گے، خدمت کریں گے۔ مسجد نبوی کی توسیع میں کون حصہ نہیں لیتا؟ اس مشورے میں حضرت عباس بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ تو حضرت عمر ان سے پوچھتے تھے، چچا جان ٹھیک ہے مسجد نبوی کی توسیع کا ہم فیصلہ کریں؟ اس لیے کہ مسجد نبوی کی جب توسیع کا فیصلہ کریں گے تو مسجد نبوی کے قریب جتنے مکانات ہیں وہ مکانات گرانے پڑیں گے، وہ خریدے جائیں گے، گرائیں گے، تب جا کر مسجد نبوی بڑھے گی۔ ایسے تو اوپر تو نہیں لے جائیں گے، نیچے ہی یہ مکان توڑو، یہ مکان خریدو، یہ مکان، ایسا زمین ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے سب ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اب مسجد نبوی کے قریب میں جتنے مکانات جن لوگوں کے تھے ان لوگوں نے خالی کر کے، کسی نے ہدیہ دے دیا، کسی نے پیسہ لے لیا، کسی نے بیت المال میں سے کچھ لے لیا، جو بھی حساب کتاب بنا خالی ہو گئے۔ حضرت عباس کے 4-5 مکانات تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتے دار تھے، ان کے مکانات زیادہ تھے۔ انہوں نے اپنے مکان خالی نہیں کیا، چابی بھی نہیں دی، مکان بھی خالی نہیں کیا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے مکانات خالی ہو رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، لیکن حضرت عباس نے کوئی بھی حرکت نہیں کی مکان خالی کرنے کی۔ تو حضرت عمر کو یہ تشویش ہوئی کہ یار سب جگہ فیصلہ ہو گیا، سب مال بھی دے رہے، سب ہو رہا ہے، لیکن چچا جان خاموش بیٹھے ہیں۔ مشورے میں آتے تھے حضرت عباس، حضرت عمر پوچھتے ہوئے شرماتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کیا پوچھے بھائی ان سے۔ جب بات بہت آگے بڑھی تو حضرت عمر کے دل میں یہ ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ معاملات کی صفائی پر یہ قصہ بیان کر رہا ہوں اور کافی سالوں کے بعد یہ قصہ بیان میں لا رہا ہوں۔ حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب مشورے میں وہ آتے تھے، مشورہ ہوا، حضرت عباس جو ہے اپنی تسبیح پکڑ کر، اپنی لاٹھی پکڑ کر چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر جو ہے کہا میں کیا کروں، خود بات کروں، امیر المومنین ہوں تو میری بات کرنا ذرا مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھ آج جو ہے نا، جب حضرت عباس مشورے میں آئیں گے، مشورہ جب پورا ہو جائے گا اور مشورے کا تو جائیں گے تو خالی اتنا پوچھ لینا، چچا جان یہ مکانات کی چابی کب ملے گی؟ سمجھ گئے نا بڑسوانا والوں، اشارہ کر دینا، وہ جو جواب دے گے وہ جواب بجھا کے دینا۔ اب غلام تو غلام ہے، مشورہ ہو گیا، حضرت عباس چلے تو غلام بھی پیچھے پیچھے چلا، سلام علیکم یا عم الرسول، سلام علیکم یا عم الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا السلام علیکم۔ ہاں بولو کیا کہتے ہو؟ حضرت وہ جو ہے مکانات سب خالی ہو گئے ہیں اور آپ کے گھر کی چابی کب ملے گی؟ تو حضرت عباس نے کہا میرے گھر کی چابی کی تجھے کیا ضرورت ہے بھائی؟ میرے گھر کی چابی کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ اور تم مانگنے والا کون ہے؟ تو غلام میں جا اپنا کام کر، مجھے نہیں دی۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا۔ اب حضرت عمر کا ٹینشن اور بڑھ گیا کہ یار واقعی کوئی دال میں کالا ہے، کوئی معاملہ ہے۔ بڑے عاجز ہیں حضرت عباس۔ تو دوسرے دن حضرت عمر نے مشورے میں خود بات کی چپکے سے، چچا وہ سب مکانات خالی ہو گئے، اب مسجد نبوی کی توسیع کی بات ہے، تو آپ کے گھر کی چابی۔ تو حضرت عباس نے کہا مجھے میرے گھر کی چابی نہیں دینی ہے۔ ابھی اختلاف ہوا نا، تو حضرت عمر نے کہا کہ چچا ایک کام کرو، وہ گھر کی قیمت ہم دے دیتے ہیں، مجھے قیمت بھی نہیں چاہیے۔ چچا اس کی جگہ دوسری کوئی جگہ دے دیتے ہیں آپ کو مدینہ میں، مجھے وہ بھی نہیں چاہیے۔ پھر حضرت عباس نے کہا مجھے میرے گھر کی قیمت بھی نہیں چاہیے، اس کی جگہ دوسری جگہ بھی نہیں چاہیے، اور مجھے ہدیہ بھی نہیں دینا ہے، اور مجھے چھوڑنا بھی نہیں ہے۔
کرو مسجد نبوی کی توسیع، مجھے نہیں کرنا۔ حضور کا پڑوس کیوں چھوڑوں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھا یہ مکان، میں حضور کا پڑوس کیوں چھوڑوں اور مسجد نبوی کا پڑوس کیوں چھوڑوں؟ نہیں دینا ہے۔ اب حضرت عمر کی تو سمجھ گئے نا آپ، ٹینشن بڑھ گیا کہ ہو اتنا اہتمام سے مشورہ ہوا، پیسے بھی جمع ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کورٹ میں جاؤ۔ کورٹ، اس دور میں کورٹ ہوتی تھی، لیکن ہماری طرح کورٹ نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے زمانے کے کورٹ ہے اسی ہے کہ کسی کو انصاف چاہیے تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کی ضرورت پڑے گی اس کو، اور قارون کے خزانے کی ضرورت پڑے گی، اور ایوب علیہ السلام کے صبر کی ضرورت پڑے گی، تب بھی اسے انصاف نہیں ملے گا۔ اس زمانے کے کورٹ جو ہے فوراً فیصلہ ہوتا تھا، اور اس زمانے کے چیف جسٹس دو تھے، ایک حضرت عمر اور ایک ابی بن کعب۔ تو حضرت عمر کا مسئلہ ہے تو حضرت عمر تو فیصلہ کریں گے نہیں، دوسرا جج فیصلہ کرے گا۔ مسئلہ تو حضرت عمر سے ہے نا، ان کا حضرت عباس کا، تو حضرت عمر سے فیصلہ کریں گے نہیں، اب تو فیصلہ کریں گے ابی بن کعب۔ تو یہ دونوں کے دونوں جج کورٹ میں گئے، حضرت عباس اور حضرت عمر۔ ابی بن کعب نے دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے، اہلاً و سہلاً، عم الرسول امیر المومنین، ارے بڑی شخصیتیں آئی ہیں، بڑی شخصیتیں آئی ہیں، بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے لوگ آئے، کھڑے ہو گئے اور اپنی جگہ بٹھایا تھا۔ تو عمر نے کہا نہیں بھی آپ اپنی جگہ بیٹھو، بھائی ہم دونوں ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں، آپ فیصلہ کر دو، جو فیصلہ کرو گے ہم قبول کریں گے۔ معاملات کی صفائی، ہیرا پھیری نہیں۔ آج ہمارا دعوت کے کام میں جو معاملہ ہوا، مدرسوں میں معاملہ ہوا، ہیرا پھیری اور چالاکیوں سے۔ ہیرا پھیری اللہ کو پسند نہیں، چالاکی بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کو مخلص بندہ بندی پسند ہے، سیدھا سیدھا آدمی کام کرے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا ابھی مسجد نبوی کا سب توسیع کا مسئلہ تھا، سب کے سامنے مشورہ ہوا ہے، ابھی چابی نہیں دے رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو ابی بن کعب نے وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت عباس سے مسجد بنانے کے فضائل بیان کیے۔ ابی بن کعب نے حضرت عباس سے مسجد بنانے کے تو حضرت عباس نے کہا ابی بن قاضی صاحب، یہ جتنی حدیثیں ہیں مسجد بنانے کی، یہ ساری حدیثیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں، یہ حدیثیں سننے کے لیے کورٹ میں نہیں آیا، آپ کا فیصلہ سننے کے لیے آیا۔ میرے سامنے یہ حدیث بیان نہ کریں، وہ تو میں نے خود حضور سے سنی ہے ساری حدیثیں۔ تو ابی بن کعب بھی تھوڑے سے سہم گئے، حضرت عمر بھی سہم گئے، کہہ رہے چچا کیا کہہ رہے ہیں؟ چنانچہ ابی بن کعب نے یہ فیصلہ کیا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسجد نبوی بنانے کا جو پلان ہے وہ پلان ملتوی کر دو، موقوف نہیں بنے گی، لیکن ان کا مال ہے، لا یحل مال امرئ الا بطیب قلبہ، کسی کا مال بغیر اس کی خوشی کے تم نہیں لے سکتے، کینسل کرو، اعلان کر دو مدینہ میں کہ مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہوگی، یہ اعلان کر دو۔ حضرت عمر امیر المومنین بہت بوجھ پڑا، ارے بے امیر المومنین، سب کے سامنے مشورہ ہوا، ان کے سامنے مشورہ ہوا، اور آپ یہ فیصلہ کر رہے ہو، لیکن آپ فیصلہ کر رہے ہو، مان لیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا دن آیا تو کچھ کھٹ 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 کی آوازیں آنے لگی حضرت عباس کے گھر میں، کھٹ کھٹ جیسے مکان خالی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کھٹ 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 کی آوازیں، پتہ چلتا ہے نا کہ مکان خالی ہو رہا ہے، ٹرک آیا ہے، ٹرک جا رہا ہے، کوئی لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، یہ آوازیں آنے لگی۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا یہ کھٹ کھٹ کیا ہو رہا؟ تو کسی نے کہا مکان خالی ہو رہا ہے، حضرت عباس مکان خالی کر رہے ہیں، خاموش رہنا ابھی کہ وہ معاملہ الٹا نہ ہو جائے۔ بڑے لوگ ہیں، حضور کے چچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو حضور کے چچا کا تو ایک مقام ہے نا۔ تھوڑی دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد حضرت عباس آئے
اور 5 یا 6 مکانوں کی چابیاں لے کر آئے اور یہ کہا یہ لو چابیاں میرے مکانات کی، میرے مکانات مسجد نبوی کے لیے ہدیہ ہے۔ خیر حضرت عمر خوش ہو گئے، معاملہ حل ہو گیا۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ چچا جان جب آپ کو یہ مکانات دینے ہی تھے تو دھمال کیوں کی اتنی؟ پورے مدینہ میں بات چلی، کورٹ میں گئے، ابی بن کعب سے تھوڑا سا ٹکراؤ ہوا، انہوں نے فیصلہ کیا یہ دھمال کیوں کی؟ تو حضرت عباس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم محمدی معاملات پر ہو یا نہیں۔ مجھے پتا چلا کہ تم محمدی معاملات پر ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، یہود نصارہ کے معاملات پر نہیں۔ یہ تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ یہ معاملات کی صفائی تھی۔ آج ہے بوٹسوانا میں صفائی، آج تو آبا دے دے جاب تو ہوئے حلال آوے گا حرام آوے۔ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے گا بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ تو میں کہوں کہ اللہ پاک ذرا تھوڑا ابھارو نے، ہمارا بابا نے بولا بھی نہیں لاؤں، اللہ پاک ہمارا امیر صاحب نے بولا بھی نہیں لاؤں، ہمارا مسجد جماعت میں بولا بھی نہیں لاؤں، ہمارا جو امام صاحب سے بولا بھی نہیں لاؤں، ذرا ہمارا چودھری سے اللہ کے کوئی نہ بولا ہوا نہیں، تو جواب آپ تارا امیر نے پوچھی لی، تو جواب آپ۔ اس لیے معاملات کی صفائی رکھو، معاشرت کی صفائی رکھو۔ اگر معاملات اور معاشرت کی صفائی نہیں ہوئی تو تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایک رین کے لیے، اس لیے کہ آپ کے پیسے کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے میں رین کہتا ہوں کہ ایک رین کے لیے ہزاروں جماعتیں، ہزاروں نمازیں، مقبول نمازیں دینی پڑی ایک رین کے لیے، جس کا کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب اگلا قصہ سنو۔ فیصلہ ہو گیا، چابی مل گئی، مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن حضرت عمر پیچھے پڑ گئے ابی بن کعب کے، اور ان کو بلایا، ان کو بھائی تو نے میرے خلاف، آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا، بھائی دلیل لا، میرے خلاف فیصلہ کیسے کیا تم نے؟ یہ حضرت عمر، ابی بن کعب بڑے لوگ ہیں، ابی بن کعب دیا حضرت عمر، تو ابی بن کعب نے کہا مہلن یا امیر المومنین، مہلن یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ ناراض نہ ہو، جلدی نہ کریں، میں ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا سناؤ۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت داؤد علیہ السلام بیت المقدس بناؤ، تو داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس بنانا شروع کیا۔ بیت المقدس کے قریب میں ہی ایک بڑھیا کا جھوپڑا تھا، تو داؤد علیہ السلام سمجھاتے تھے کہ بڑی امی اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، یہ تمہارا جھوپڑا ہے، مجھے دے دو، پیسے جو چاہیے لے لو، میں آپ کو مکان دوسری جگہ بنا دیتا ہوں۔ تو بڑھیا تھی، بڑھیا نے کہا کہ داؤد جھوپڑے کی بات مت کر، تجھے جو کرنا ہے وہ کر، میرا جھوپڑا نہیں دوں گی میں۔ بات بڑھیا ہے اڑی ٹڑی ہوتی ہے نا، تو بڑھیا نے داؤد علیہ السلام سے کیا کہا، نہیں میں نہیں دوں گی۔ اچھا بیت المقدس کا کام چل رہا ہے، دھمال سے ان کی آ رہی ہیں جا رہی ہیں، سب جگہ کام بڑھ رہا ہے، وہ جھوپڑا بیچ میں تھا۔ داؤد علیہ السلام کے دل میں ایک مرتبہ رات کو خیال آیا کہ یار میں بادشاہ ہوں اور یہ بڑھیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کل اس کو بھاری رقم دے کر اس کو بھگا دیں گے یہاں سے۔ خیال، صرف خیال۔ اللہ نے وہی بھیجی، داؤد اسٹے آرڈر ہے، بیت المقدس بنانا بند، روک دو کام۔ تمہارے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ کورٹ اسٹے آرڈر کرتی ہے نا، آسمان سے اسٹے آرڈر آ گیا، وہی آ گئی، اور یہ وہی آئی کہ بس جہاں تک تم نے کام کیا ہے بس وہیں تک رکھو، کام اسٹاپ، نہیں بڑھانا۔ تمہارے دل میں خیال آئے کیوں؟ بھائی وہ بھی میری بندی ہے، اگر جو بڑھیا ہے، کمزور ہے تو میری بندی۔ داؤد علیہ السلام بہت روئے، اے اللہ
لیکن آخر تک ان کے انتقال تک جو ہے اللہ نے اجازت نہیں دی. ان کا انتقال بھی عجیب و غریب قصہ ہے اس کا، میری کتابوں میں لکھا ہے، وہاں دیکھ لینا. اس مضمون میں سارے قصے بیان نہیں کر سکتے ہیں. داؤد علیہ السلام کا قصہ ان کے انتقال کا بہت عجیب ہے. اب داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اب داؤد علیہ السلام کے بعد کون آیا؟ سلیمان علیہ السلام. جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو اللہ نے وحی بھیجی، سلیمان بیت المقدس کا کام جہاں پر باپ نے چھوڑا ہے ان کو تم نے منع کر دیا تھا، اسٹے آرڈر دے دیا تھا، اب تمہیں آرڈر کر رہے ہیں کہ اس کو شروع کرو. خوش ہو گئے سلیمان علیہ السلام، اے اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے کام کا مجھے حکم دیا. اب جو ہے سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑی دعوت کی، جناتوں کی، انسانوں کی، اور بڑے تھے جنات اور انسان، سب پر ان کی حکومت تھی، سب کی دعوت کی. تو کسی بوڑھے نے آ کر کہا حضرت آج اتنی خوشی کیوں ہے؟ بولے اللہ نے حکم دیا ہے، باپ نے جہاں پر کام چھوڑا وہاں سے تم شروع کرو. بولے وہ اللہ نے حکم تو دیا ہے لیکن وہ بڑھیا زندہ ہے، ابھی مری نہیں ہے. وہ جس بڑھیا کی وجہ سے اسٹے آرڈر آیا تھا وہ زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہو تو اس کو سمجھائیں گے، کریں گے. اب سلیمان علیہ السلام نے کام شروع کیا تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات بھی کام کرتے تھے، وہ بھی اینٹیں لاتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام بڑھیا کے پاس جاتے تھے عصر کے بعد روزانہ، تو بڑھیا اسے باہر لیٹی رہتی تھی، سمجھ گئے جیسے دیہاتوں میں ہوتی ہے. اور سارا بیت المقدس تیار ہو رہا ہے اور بڑھیا اپنے چارپائی ڈال کر لیٹی رہتی تھی، اور کبھی کبھی کنگھی کرتی رہتی تھی، کبھی پانی پیتی رہتی تھی، اور ایسا پاؤں پر پاؤں، سمجھ گئے نا عورتوں کی عادت دیتی ہے. سلیمان علیہ السلام جا کر بیٹھتے، کیسے طبیعت ہے امی؟ ہاں اچھی ہے بیٹا. ایک مرتبہ جو ہے بڑھیا نے یہ کہا سلیمان روزانہ سلام کرنے آتے ہو، جھوپڑی کی نیت مت رکھنا. اور سلیمان علیہ السلام کے دل میں بھی جھوپڑا ہی تھا. بڑھیا نے کیا کہا؟ روزانہ سلام کرنے آتے ہو تو جھوپڑے کی نیت مت رکھنا. تیرا باپ سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا، مر گیا، تو بھی سمجھاتے سمجھاتے تھک جائے گا، مر جائے گا، تو جھوپڑا نہیں چھوڑوں گا. بنا بیت المقدس، اللہ کا گھر بنانا ہے، بنا، جگہ ہے بہت، میرے جھوپڑے کی بات مت کرنا. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یار یہ تو بڑی زبردست ہے، یہ تو بڑی زبردست عورت ہے، کیا کریں؟ معاملات پر کہہ رہا ہوں. یہ ابی بن کعب حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑھیا کا جھونپڑا ہے اور وہاں بہت بڑی حکومت ہے سلیمان علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، لیکن احترام ہے بڑھیا کے جھونپڑے کا. کتنی صفائی تھی. تو جناتوں نے آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہم سے انسان ڈرتے ہیں، آپ بھی حکم کریں، تھوڑا پھوفا کرے تو بھاگ جائے گی. پھوفا سمجھ گئے نا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی دیکھو پھوفا کرو لیکن اسے لگے نہیں، یعنی کوئی چیز مارو کرو، اٹھاؤ، اٹھا کر پھینک دو، یہ نہیں، کچھ پھوفا کرو اس کو تھوڑا سا. تو جناتوں نے یہ کیا کہ رات کو بڑھیا سوتی تھی اکیلی، تو جنات جو کبھی اوپر سے برتن گرا دیتے تھے، دھڑ 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 دھڑ، کبھی جو چارپائی ہلا دے، کبھی جب وہ کپڑے جو ایک جگہ سکھائے ہو نا وہ وہاں سے سکھا کر وہاں سے ہٹا کر یہاں سکھا دے. تو بڑھیا کیا کہتی تھی؟ جن ہو، پلیت ہو، بھوت ہو، کوئی بھی ہو، میں جھوپڑا چھوڑنے والی نہیں. اب جنات بھی ہارے، جنات بھی ہارے نا، اور سلیمان علیہ السلام بھی ہار رہے تھے ایک بڑھیا کے مقابلے میں. تو سلیمان علیہ السلام روزانہ جاتے تھے، کبھی فروٹ لے کر جاوے، کبھی یہ لے کر جاوے، کبھی. تو بڑھیا ایک ہی بات کہتے تھے، جھوپڑے کی نیت مت رکھنا، بس آؤ جاؤ، کھاؤ پیو کھلاؤ، جو ہدیہ دینا ہے دو، جو کرنا ہے، جھوپڑا نہیں. تو سلیمان علیہ السلام سوچتے تھے کہ میں کروں کیا. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ بڑھیا موڑ میں تھی اور سلیمان علیہ السلام کا کام زوروں سے چل رہا تھا،
جنات انسان سب لگے ہوئے تھے. بڑھیا بھی دیکھتی تھی کہ ماشاءاللہ کام اچھا ہو رہا ہے. تو بڑھیا نے خود نے کہا سلیمان سچ سچ بتانا, روزانہ میرے پاس آتے ہو, جھوپڑے کے لیے آتے ہو نا تم؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا سچ سچ ہے, میں جھوپڑے کے لیے ہی آتا ہوں, ورنہ تیرا میرا کیا رشتہ ہے کہ تم میری ماں تھوڑی ہے کہ روزانہ تیرے پاس آؤں. بھائی میں جھوپڑی بیت المقدس کے لیے آتا ہوں کہ بیت المقدس کا کام ہو جائے اور جھوپڑا مجھے مل جائے. تو پھر بڑھیا نے کہا کیا قیمت دے گا تو؟ سلیمان علیہ السلام خوش ہو گئے کہ چلو قیمت تو مانگی, کچھ بات تو آگے بڑھی, کیا قیمت دے گا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا آپ جو کہو وہ قیمت دوں گا میں. نہیں تیرے ذہن میں کیا قیمت ہے؟ بھائی آپ سونا مانگو سونا دوں گا, چاندی مانگو چاندی دوں گا, زمین مانگو زمین دوں گا, مجھے جھوپڑا دو. تو اس نے کہا میں اتنا کلو سونا لوں گی. سلیمان علیہ السلام نے فوراً ڈن کر دیا, ٹھیک ہے. جب یہ ڈن ہو گیا, سلیمان علیہ السلام اٹھنے لگے تو بڑھیا نے کہا بیٹا بیٹھ بیٹھ بیٹھ, ایک سوال کا جواب دے, ایک سوال کا جواب پوچھو. امی جان کیا سوال کا جواب؟ یوں کہا یہ جو اتنا کلو تم سونا دے رہے ہو یہ قیمتی ہے یا یہ میرا جھوپڑا قیمتی ہے؟ وکیلوں کی بھی ماں تھی وہ اور ججوں کی بھی ماں تھی. بھائی جو تم مجھے سونا دے رہے ہو وہ قیمتی ہے یا یہ میرا جھوپڑا قیمتی؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی تیرا جھوپڑا بہت قیمتی ہے اس لیے کہ بیت المقدس کی نسبت ہے. بھائی بیت المقدس میں جگہ داخل ہوگی نا, حرم میں, اس زمانے کا حرم وہ تھا, یہ قیمتی ہے. تو بڑھیا نے کہا پھر تو میں سودا نہیں کرتی. سلیمان علیہ السلام کہتے تھے کہ پورا سمندر تیرا, کنارے پر آ کے ڈوبا. اتنا سارا اتنے سالوں سے باپ نے محنت کی, وہ کامیاب نہیں ہوئے, مر گئے, اور یہاں میں محنت کر رہا ہوں, تھوڑا سا معاملہ کنارے پر آیا لیکن یہاں آ کر پھر گئی. اب چکر لگانے شروع کیے سلیمان علیہ السلام نے. تو بڑھیا کہتی تھی کہ جھوپڑا کا امی جان میں جھوپڑے کے لیے ہی آتا ہوں. اچھا چلو میں ایک شرط لگاتی ہوں, تم مجھے اتنا مال دو. کہا اچھا بتاؤ کیا؟ بہت مال مانگنا شروع کیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا اتنا کلو سونے کی بات تو ہو گئی تھی ہماری, وہ تو میں نے تیار بھی کروا لیا تھا جناتوں سے, اور تم نے پھر کہا کہ جھوپڑا قیمتی ہے کہ مال قیمتی ہے تو سودا کینسل کر دیا. بھئی وہی قیمت رکھو. سلیمان علیہ السلام نے کہا, اس نے کہا نہیں کلام اللیل تمحو النہار, رات کی بات دن ختم کر دیتی ہے. وہ تو دن رات گئی بات گئی, وہ چھوڑو, اب دوسرا بھاؤ ہوگا. اچھا بھائی چلو دوسرا بھاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ یوں کہا بیت المقدس کے قریب میں جتنے بیل ہیں میرے سامنے لاؤ, میں دیکھوں گی. جو مضبوط بیل ہوگا, تگڑا بیل ہوگا, اس تگڑے بیل کو میرے سامنے ذبح کرو, اس کی کھال میرے سامنے نکالو اور اس میں سونا بھر کے دو. سلیمان علیہ السلام نے کہا بھی یہ تو بہت قیمت مانگ رہی ہے تو. بس میری قیمت یہ ہے. جب سلیمان علیہ السلام آگے پیچھے ہونے لگے تو اللہ نے وہی بھیجی, یوں کہا سلیمان جلدی سے قبول کر لو, میری جیب میں تمہارا ہاتھ ہے. بھئی میری جیب میں تیرا ہاتھ ہے, قبول کر لے ورنہ پھر سے پھر جائے گی یہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ڈن. اور وہیں بیٹھے بیٹھے جناتوں کو حکم کیا, اللہ میں سارے بیل لاؤ. تو جنات ہوتے ہیں, ان کو کیا کسی کی ضرورت پڑتی ہے. ادھر سے بیل لائے, ادھر سے بیل لائے. اب سلیمان علیہ السلام اٹھنے لگے, کہا سلیمان ایک بات کا جواب دے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کوئی بات کا جواب نہیں دوں گا میں, مجھے تو یہی کہے گی کہ سونا دے رہی ہے, یہ قیمتی ہے, یہ جگہ قیمتی, تیری جگہ ہی زیادہ قیمتی ہے, کوئی بات کا نہیں, تو سونا لے اور جا یہاں سے. یہ بیل کھڑے ہیں دیکھ. اب وہ اپنی لکڑی بکڑی پہ ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتی کبڑی تھی, وہ جاتے جو ہے یہ دیکھا یہ مضبوط نہیں, ہاں یہ مضبوط ہے, یہ ایسا مارا ہی, ہاں یہ مضبوط ہے, ذبح کرو اس کو.
ذبح کیا، اس کی جو ہے کھال نکالی گئی، وہ بھر کر جو ہے اسے دیا. اب وہ کہاں اٹھا سکے گی؟ تو جناتوں کو کہا کہ اسے اٹھاؤ، اسے بھی لے جاؤ، فلاں جگہ اتنے دن مہمان رکھو تاکہ یہ زندہ رہے، اور پھر اس کو دو. وہ گئی لے کر سب جا کر جھوپڑا. جب وہ نکلی سلیمان علیہ السلام نے کہا سب سارا کام بند کرو، پہلے جھوپڑا توڑو. کام ہو رہا تھا نا سب جگہ، ارے سب بند کرو، پہلے اسے زمین کو سپاٹ کرو اس کو، تاکہ اس کے دماغ میں رہے ہی نہیں، ورنہ پھر آئے گی. تو ابی نے قابل بن عمر سے کہا کہ اس جھوپڑے کی، اس بڑھیا کے جھوپڑے کی اتنی قیمت اللہ کے یہاں کہ نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو کیا عباس کے مکان کی قیمت اللہ کے یہاں نہیں ہوگی؟ یہ معاملات ہے. آج ہم اس معاملات پر نہیں ہے. آج تو اللہ معاف فرمائے، ہم نے دین کو جو ہے نا ایک کاروباری چیز بنا دیا. یہود نصارہ جتنے ختم ہوئے ہیں، دین کو انہوں نے بیچنا شروع کیا. گدی پر بیٹھ گئے، گدی پر بیٹھ کر جو لوگوں سے نذرانے لینے لگے اور لوگوں کو جو بیوقوف بنانے لگے، اور سارے کے سارے ختم ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے پر وہ چلے تھے تم بھی اسی طریقے پر چلو گے. اس لیے آدمی تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے. مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. ایسا کتنا کمائے گا؟ میں ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں بھائی دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ نے ساری دنیا دکھا دی ہم کو. شادیاں کرنی تھی شادیاں بھی ہو گئی، کاروبار کرنے تھے کاروبار بھی مل گئے. تبلیغ کی چھاتیوں سے ہم نے دودھ پیا اور اسے تبلیغ کو ختم کیا رسائل کے ذریعے سے. صفات کے ساتھ آدمی دین کا کام کرے، یہ میرا اعلان سن لیجئے. یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ کس بارے مدرسہ زکریا میں کہی تھی جو آپ کو کہہ رہا ہوں. علماء ہیں، وہ فقہا ہیں، بڑے ادارے چلا رہے ہیں. میں نے کہا ایک مرتبہ میں اور مولوی طارق جمیل، نام سنا ہوگا آپ نے، ہم حرم شریف میں ایک ساتھ جا رہے تھے. تو میں نے مولوی طارق جمیل سے پوچھا کہ میرے دل میں ایک بات کھٹکتی ہے، پتہ نہیں صحیح سمجھاؤں غلط سمجھاؤں. تو انہوں نے کہا کہو مولوی صاحب. میں نے کہا قرآن میں جو ہے نا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. یہی ہے نا. میں نے طارق جمیل سے پوچھا کہ یہی ہے؟ کہاں یہی ہے. میں نے کہا اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، جمیع ما یتعلق بالقرآن، قرآن سے لگتے بگتے جتنی چیزیں. نماز یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، نماز کے ذریعے سے اللہ گمراہ بھی کرے گا، نماز کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت بھی دے گا. تلاوت قرآن یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. حج یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. عمرہ یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تصنیف تالیف یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. دعوت کا کام کرنا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. صفات کے ساتھ کرو گے تو آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اور اگر بغیر صفات کی کیا تو اللہ جہنم میں پھینک دے گا. چلا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. گشت یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جب میں باتیں کرنے لگا تو طارق جمیل کی جو ہے وہ ایک اسٹائل ہے نا، وہ میرا چہرہ دیکھنے لگے. ان کا مولانا بالکل صحیح ہے، ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے. حشر کے میدان میں اللہ پوچھے گا گشت کیوں کیا تھا، آپ نے چلا کیوں دیا تھا، یہ مدرسہ کیوں بنایا تھا. اسی کو تو حضرت عمر روتے تھے. حضرت عمر جیسا آدمی، اتنا بڑا آدمی حضرت عمر، او ہو دل میں بات آتی تھی قرآن نازل ہوتی تھی. اتنا بڑا آدمی تھا حضرت عمر کہ دل میں بات آئی اور قرآن نازل ہوا. قرآن ایک 63 مقامات ایسے ہیں علماء نے لکھے ہیں کہ حضرت عمر کے رائے کے مطابق دل میں بات آئی ہے، حضور کے سامنے رکھی، لیکن حضور نے سنی نہ سنی، مشغول تھے، توجہ نہیں دی، اور ان کے رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی. اتنا اونچا آدمی تھا حضرت عمر. لیکن ڈر، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرکز میں بیان کرتے ہوئے میں نے خود نے سنا، بیٹا یونس
آج کل تو اگر آدمی 3 چلا لگا لے نا اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے. یہ میرے ابا کہتے تھے. اور حضرت جی بیٹھے رہتے تھے, حضرت جی کے سامنے کہتے تھے. یہ یوٹیوب پر جو ہے ساری یعنی ان کی آواز کے اندر یہ چیزیں ملے گی آپ کو. حضرت جی بیٹھے, حضرت جی مسکراتے تھے. حضرت جی کہتے تھے کہ صحیح ہے. ایک آدمی حضرت جی کے پاس آیا, بھی کہاں جا رہے؟ یہ کہا کہ 3 چلے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, کہاں جا رہے؟ فلاں جگہ جا رہا ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا. حضرت دعا کرنا فرشتہ بن کر آؤں. حضرت نے کہا میری دعوت فرشتہ بننے کی نہیں ہے, انسان بن کے آنا. کیا کہ انسان بن کے آنا. جتنا آدمی اللہ سے تعلق رکھے گا اتنا ڈرے گا, اور جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا بے باک ہوگا. اتنا بے باک ہوگا. حضرت عمر کا اتنا اونچا مقام, یہ اس کے عائشہ کا جو قصہ آتا ہے نا جس میں حضرت عائشہ کی تہمت کا قصہ آتا ہے, تو میں مختصر بیان کر دوں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے, آسمان خاموش تھا, قرآن کی آیتیں نازل تو ہوتی تھی لیکن اس میٹر میں نازل نہیں ہوتی تھی. مدینہ والے بہت ٹینشن میں تھے. حضرت عائشہ خود فرماتی تھی کہ ایک مرتبہ میرے پاس میرے ماں باپ ملنے کے لیے آئے, ابو بکر اور ان کی اہلیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے ہی نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. جو حضور گزرے تو حضور نے یہ دیکھا کہ میں بیٹھی ہوں, حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں اور ان کی والدہ ان کی اہلیہ بیٹھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. اب 4 ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر کی اہلیہ اور حضرت عائشہ. بیٹھ کر حضور پر کچھ ایسا اثر تھا, ایسی بدگمانی تھی, ایسی پھانس پڑی ہوئی تھی کہ آ کر بیٹھتے ہی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ, 4 آدمی میں حضور خطبہ پڑھ رہے زور زور سے, ہم بھی سن رہے. حضور نے خطبہ پورا کیا, پھر کہا عائشہ دیکھ کوئی اوک چک ہوئی ہو اللہ سے معافی مانگ لے. یہ بات کہی تو مجھے تو بہت تکلیف ہوئی. کہہ رہے حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے میرے والد سے کہا ابو جی جواب دو. صدیق اکبر رو دیے, بیٹا میں جواب نہیں دوں گا. امی تم جواب دو. بیٹی میں جواب نہیں دوں گا, میں جواب نہیں دوں گی. تو عائشہ کہتی ہیں میں کھڑی ہو گئی, دامن جھڑکا اور میں نے کہا میرا جواب اللہ دے گا, میرا جواب اللہ دے گا. یہ کہہ کر روتی ہوئی ایک بستر بچھا ہوا تھا, اس بستر پر جا کر بقی کی طرف منہ کر کے میں لیٹ گئی. اور یہ پیچھے سے تینوں کمرے میں سے نکل گئے. کون؟ ابو بکر, حضرت عائشہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر اور حضرت عائشہ کی والدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نکل گئے. اور میں اکیلے لیٹی ہوئی رو رہی تھی کہ اللہ میرا مسئلہ حل کر دیا. تو جانتا ہے میں عفیفہ ہوں, صدیقہ ہوں, طاہرہ ہوں, لیکن منافقین نے باتیں چلائی ہیں. اس لیے میں آپ حضرات کو کہتا ہوں میری نصیحت یاد رکھنا, نصیحت یاد رکھنا, نصیحت یاد رکھنا, نصیحت یاد رکھنا. زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے, اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. خدا کی قسم دنیا میں جتنے شہد ہیں ان شہدوں میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی اللہ نے زبان کے میٹھے بول میں رکھی. اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان سمندروں میں اتنے کڑواہٹ نہیں ہے جتنے زبان کے کڑوے بول میں ہیں. زبان حفاظت کو, پٹ پٹ بولنا نہیں, خاموش رہو. بات سمجھ میں نہ آوے سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کا اثر کیا ہوگا دنیا کے اندر. حضرت عائشہ کہتی تھی میں حضرت عمر کا مقام سمجھا رہا ہوں, پھر ان کا ڈر سمجھا رہا ہوں. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں تو اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی رو رہی تھی اور بازو میں ایک کمرہ تھا, چھوٹے چھوٹے کمرے تھے امہات المومنین کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے اور وہاں جاتی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو بلانا شروع کیا. بولا عبد الرحمن ابن عوف کو, میں سن رہی ہوں. بلا عثمان کو,
میں سن رہی ہوں، جب باتیں ہو رہی ہیں میں سن رہی ہوں، بلاؤ فلاں کو. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علی کو بلایا، بلاؤ علی کو. حضرت علی آ گئے، حضور ٹینشن میں. تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت آپ اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ مدینہ میں عائشہ بہت ہے، اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ اور اگر آپ کے دل میں کوئی پھانس ہے تو میری رائے یہ ہے کہ آپ جو ہے نا حمیرہ سے پوچھو، وہ بریرہ سے پوچھو، یہ حضرت عائشہ کی باندھی تھی، اس سے پوچھو. باندھی ہر خادمہ تھی، ہر وقت ساتھ رہتی ہے، وہ بتائے گی جو بھی ہوگا وہ. آپ ٹینشن نہ لیں، اپنی صحت کیوں خراب کرتے ہیں آپ؟ بہت عائشہ ہیں مدینہ منورہ میں. حضرت عائشہ کہتی تھی میں سن رہی ہوں. اسی لیے حضرت عائشہ کئی دنوں تک ناراض رہی کہ آپ نے کیوں کہا بہت عائشہ ہیں؟ میری چیز سے عائشہ ہوگی مدینہ میں کوئی؟ حضرت علی معافی مانگتے تھے، معاف کر دینا. چپ ہو گئے. تم نے کہا کیوں؟ تمہاری زبان سے نکلا کیوں بہت عائشہ ہیں مدینہ میں؟ بریرہ کی رائے تو ٹھیک دی تم نے کہ ٹھیک ہے بریرہ سے پوچھو. تو حضور نے بریرہ کو بلایا، بریرہ آ کے بیٹھی. بریرہ میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچ سچ بتانا. ہاں ہاں حضرت سچ سچ بتاؤں گی. عائشہ کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، دیندار لڑکی ہے، سمجھدار ہے، کوئی قصور ہے اس کا؟ تو بریرہ نے کہا ہاں ایک قصور ہے. کیا کہا؟ ایک قصور ہے. جب بریرہ نے کہا کہ ایک قصور ہے تو ادھر آگے بڑھی. ہاں کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ آپ سمجھ رہے بات میری؟ کیا قصور ہے؟ تو بریرہ نے کہا قصور یہ ہے آٹا گوندتی ہے اور آٹا گوندنے کے بعد سو جاتی ہے تو بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے. یہ قصور بتایا. بے آٹا گوندتی ہے تو آٹا گوندنے کے بعد اس کو پکانا چاہیے، ٹھیک ٹھاک کرنا چاہیے، پانی ڈالنا چاہیے، منزل تک اس آٹے کو پہنچانا چاہیے. لیکن آٹا گوندا، کچھ کمزوری لگی تو آٹا چھوڑ دیا اور کچھ دیر سو گئی، بکری آ کر آٹا کھا گئی. آپ نے کہا بھائی یہ تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے. سب کو بلایا. عبد الرحمن بن عوف نے جواب دیا، حضرت عثمان نے جواب دیا. عائشہ کہتی تھی ایک ایک کے جواب پر میں سب کو پرکھتی تھی، ایک ایک کے جواب پر میں ان کو پرکھتی تھی کہ کیسے مزاج کا ہے. اب وہ سب نے کیا کیا جواب دیا. 8:15 بجے بیان ختم کرنا ہے مجھے، اس لیے میں وہ تو ساری تفصیل میں جاؤں گا نہیں. اب اخیر میں بلایا حضرت عمر کو. حضرت عمر کہتے تھے کہ میں باہر بیٹھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا ایک ایک جا رہا ہے نکل رہا ہے، ایک ایک جا رہا ہے نکل رہا ہے، ایک ایک جا رہا ہے نکل رہا ہے. میری بھی باری آئے گی. ابو بکر کہتے تھے میری باری تو آئے گی ہی نہیں، لیکن میں تو باپ ہوں. لیکن عمر کی باری آئے گی، عمر کو بلائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ کہا بلاؤ عمر کو. آخر میں تو عمر کو بلایا. اللہ تعالیٰ مجھے دوسری مرتبہ اگر تمہارے پاس لایا انشاءاللہ تو کس نے کیا جواب دیا؟ 10 لوگوں کو بلایا اور 10 کے جوابات میں آپ کو بتاؤں گا. اس پر حضرت عائشہ کہتی تھی ان کے جوابوں کے اعتبار سے میں ان کے ساتھ معاملہ کروں گی. اسی لیے اپنے کہتے تھے کہ یہ قبر جہاں حضرت عمر کی بنی ہے وہاں میری خواہش تھی میری قبر بنے. میری قبر نہ بنے تو عبد الرحمن بن عوف کی بنے، عبد الرحمن بن عوف کی نہ بنے تو حضرت عثمان کی بنے. لیکن عمر ہوا حق، عمر زیادہ حقدار ہے. یہ فیصلہ کیا تھا حضرت عائشہ نے. اب حضرت عمر کو بلایا. حضرت عمر جو بھرے ہوئے، دل بھرا ہوا کہ کیا ہو رہا ہے. حضور کے پاس آ کر بیٹھے تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت پہلے مجھے یہ بتائیے آپ نے مجھے عائشہ کے سلسلے میں بلایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت دروازہ بند کیجیے، میں تنہائی میں آپ سے بات کروں گا. اچھا میں دروازہ بند کروں. پھر حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی عائشہ کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اب حضرت عمر جواب دے رہے. حضرت پہلے مجھے یہ بتائیے کہ عائشہ کا آپ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے یہ آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کروایا ہے؟ یہ سب سے پہلے سوال کیا.
حضور سوچنے پر مجبور ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے کروایا ہے. پھر کہا حضرت آپ نے کئی مرتبہ ہمیں مکہ میں کہا ہے، کئی مرتبہ مدینہ میں کہا ہے، کئی مرتبہ. کیا عائشہ آسمان سے جو جبریل آئے، ایک تشت لے کر آئے، اس میں ایک دلہن بیٹھی ہوئی تھی. جبریل نے کہا یہ آپ کی دلہن ہے. میں نے جو گھنگھر اٹھایا تھا عائشہ تم تھی. یہ آپ نے کہا تھا نہیں کہا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا. پھر حضرت عمر نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے کہ گندی مکھی بھی آپ پر نہیں بیٹھ سکتی. جب گندی مکھی آپ پر نہیں بیٹھ سکتی، آپ کے سائے کے اوپر مشرک قدم نہیں رکھ سکتا. حضور کا سایہ مشرک کا قدم وہاں نہیں پڑے گا، رکھ ہی نہیں سکتا. وہ اٹھا کر پھینک دے گا اس کو. کیا آپ کا اتنا اونچا مقام ہے تو کیا آپ کے حرم میں گندی عورت اللہ داخل کرے گا؟ اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس پر حضرت عمر نے زور سے کہا ھذا بہتان عظیم. مدینے کی دیواریں ہل گئی، اتنا زور سے کہا ھذا بہتان عظیم. بس اتنا کہنا تھا کہ جبریل آ گئے اور قرآن کی آیتیں لے کر آئے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. قرآن میں جملہ داخل ہو گیا. جبریل آیت لے کر آ گئے سبحانک ھذا بہتان عظیم. اتنا اونچا مقام تھا حضرت عمر کا، اتنا کام کیا. لیکن انتقال سے پہلے ڈرتے تھے، اے اللہ میرے نیکیوں کی مجھے کوئی بدلہ نہ ملے، کوئی حرج نہیں ہے، میرے گناہوں پر میری پکڑ مت کرنا. یہ ڈر. ابا فرماتے تھے دعوت کا کام آدمی کرے، دین کا کام کرے اور ڈرے، وہ تو منزل تک پہنچے گا. اور لڑے وہ جو ہے اللہ اس کو ٹھوکر دے کر جہنم میں داخل کر دے گا. اخلاق، حکمت، اچھی طریقے سے لوگوں کو جو ہے بات بتاؤ، اچھی طریقے سے لے کے چلو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کا اکرام کرو. مزاج کے خلاف تو ہوگا. بار بار کہتا ہوں، ایک گھر ہوتا ہے، گھر 3 لڑکے ہیں 3 لڑکیاں ہیں، ماں باپ ہے. اس گھر کے اندر بھی نامناسب حالات آتے ہیں. اتنا بڑا ہمارا کام مدرسے کا، اتنا بڑا ہمارا کام خانقاہ کا، اتنا بڑا، تو ظاہری بات ہے کہ آدمی اس کو نبھائے گا اور اسی سے اللہ کام لیتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دیا گیا. کوالٹی بتا رہا ہوں، بہت طبیعت خراب رہتی تھی عمر ابن عبدالعزیز کی، بہت بخار. تو عمر ابن عبدالعزیز کو جب طبیبوں نے آ کر دیکھا تو عمر ابن عبدالعزیز سے کہا کہ حضرت آپ کی تو انتڑیاں کٹ گئی ہیں، آپ کے تو پھیپھڑے ختم ہو گئے ہیں، موت کا وقت قریب ہے آپ کا. اچھا کیوں؟ یہ تو زہر دیا گیا آپ کو. بھائی مجھے کس نے زہر دیا یہ تو ہمیں پتا نہیں. تو عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر یہ کہا کہ بھائی تو نے مجھے زہر دیا ہے. غلام نے کہا نہیں، جھوٹ بولتا ہے نا آدمی، نہیں. بھائی دیکھ تو مجھے بتا دے تو نے مجھے زہر دیا ہے، میں میرے آخرت کی تیاری کروں، وصیت نامہ لکھوں، یہ کروں، مجھے بتا دے. تو غلام نے کہا ہاں میں نے زہر دیا ہے. کتنے پیسے ملے؟ 2000 دینار. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تو نے میری قیمت 2000 دینار لگائی، میں مجھ سے اللہ کتنا کام لے رہا ہے سب جگہ. یہ تو عادت بس میں پیسوں کے لالچ میں آ گیا اور میں کھانا پکاتا تھا، اس کی ذمہ کھانا پکانا تھا، میں نے زہر ڈال دیا اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچا. اب عمر ابن عبدالعزیز جواب دے رہے ہیں، دھیان تو سننا برسوانا والوں. عمر ابن عبدالعزیز جواب دے رہے ہیں کہ تو نے مجھے زہر دیا ہے، قاتلانہ زہر ہے، اس کی وجہ سے میں مروں گا، لیکن تو ٹینشن مت لینا، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا. ہے یہ کوالٹی ہمارے پاس، ٹینشن مت لینا. اور دیکھ تو جلدی سے اس مہینے کا کرایہ لے لے اور کرایہ لے کر بھاگ جا. شام کا رہنے والا تھا، کہیں دور علاقے کا تھا، تو چلا جا، اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے گا کہ تو نے زہر دیا، تیری موٹی موٹی الگ کر دیں گے وہ. تو چلا جا، یہ پیسہ لے جا، جلدی جان بچا لے اپنی. بھیج دیا اس کو.
اور جاتے جاتے جو جانے لگا وہ میں تھوڑا ہدیہ بھی لیتا جا. یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جس نے زہر دیا ہے. اس کے ساتھ کر رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز جب بہت طبیعت وہ تو چلا گیا. جب بہت طبیعت خراب ہوئی تو بیٹے بھی آئے, وزراء بھی آئے, عمرا بھی آئے, سب آئے. ارے بھائی یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے عمر بن عبدالعزیز کا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ غلام کہاں ہے؟ وہ ظاہر بات ہے خادم کو ڈھونڈیں گے نا. کہاں ہے وہ آدمی؟ اتنے میں ان کی آنکھ کھلی. میں غلام کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ یہ کہا آپ کی طبیعت خراب ہے, ہم تحقیق کریں. یہ کہا سن لو, میں نے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے, کوئی قصاص نہ لے, میں نے معاف کر دیا ہے. یہ کوالٹی ہمارے پاس. آج تک بیوی اگر معمولی سا نمک زیادہ ڈال دے نا, ایا مڑی تھے اوپر مت مل جائے. یہ سیٹھ لوگ, شہزادے. ہماری سوچوں میں نفاق آ گیا, ہماری نیتوں میں نفاق آ گیا. اللہ کے یہاں سوچیں بھی لکھی جاتی ہیں, اللہ کے یہاں سوچیں بھی ریکارڈ ہوتی ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. ایک آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے اور اس کے خیال میں کوئی دوسری عورت ہے تو اللہ کے یہاں زانی شمار ہوگا کہ تم نے یہ سوچا کیوں. اس پر پکڑ ہوگی نہیں ہوگی یہ الگ بیٹر ہے. اللہ کے یہاں سوچیں بھی لکھی جاتی ہے اور دیکھی جاتی ہے کہ اس نے سوچا کیوں. آج ہماری سوچوں میں نفاق, ہمارے دلوں میں نفاق, ہمارے دل گندے. اس کے لیے کام اگر کرنا ہے آپ کے بورسوانہ میں, ایک نصیحت کرتا ہوں, محبتوں سے رہو. میں یہ نہیں کہتا بہت جماعتیں نکالو, پہ جماعتیں جو نکلنی ہوگی وہ نکلے گی. ابا فرماتے تھے کوئی جماعتوں کو روانہ کرتے تھے. ہمارا ایک سفر ہوا تھا 1.5 سال کا. میں نے 3 سال تبلیغ جماعت میں لگائے ہیں. 1 سال ہندوستان کا, 1 سال عربی ملکوں کا, 1 سال غربی ملکوں کا, یورپ وغیرہ کا. تو ہمارا یہ سفر تھا بہت لمبا سفر. 1977 میں ہمارا سفر شروع ہوا اور 1978 کے اخیر میں یہ سفر پورا ہوا. جنوری کا مہینہ تھا. خوب مدینہ منورہ سے حضرت جی, ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سب نے ہمیں روانہ کیا ہماری جماعت. ہم جب روانہ ہوئے پہلے گئے خیبر, خیبر سے آئے تبوک, نہیں خیبر سے آئے معلّہ, لیلا مجنون کا گاؤں. تبوک جاتے ہوئے لیلا مجنون کا گاؤں آتا ہے, اس کا نام ہے معلّہ. اب تو معلّہ کو انہوں نے اسمارٹ سٹی بنا دیا, لیکن اس زمانے میں اسمارٹ سٹی نہیں تھی, وہ لیلا مجنون کا گاؤں تھا. میں گیا کئی جگہ سفر ہوئے تو وہاں سے ہم گزر رہے تھے تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے. معلّہ پر گئے, میں نے بڑے میاں سے کہا چچا لیلا مجنون کا گاؤں میں آ گئے. اچھا مولوی صاحب. میں نے کہا اجی مولوی صاحب بتاؤ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ لیلا مجنون کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے اور تمہیں اس کے گھر کی پڑی ہے. لیلا کا گھر کہاں ذرا بتاؤ. اور بار بار وہ کار چلے نا, وہ لہیانے وغیرہ کار چلا, میں تو ایک ہی بات کرے لیلا کا گھر کون سی گلی میں؟ ارے تمہیں لیلا کی کیا پڑی ہے؟ اور بار بار میں نے کہا چچا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے. تو ہم معلّہ گئے تھے. معلّہ سے تبوک, تبوک سے جارڈن, جارڈن سے شام, شام سے ترکی, ترکی سے بیلیگراڈ, بیلیگراڈ سے ہم آئے یوگوسلاویا, یوگوسلاویا سے پیرس, پیرس سے موروکو, کاسابلنکا, دارابیزا. وہاں سے پھر واپس ہوئے کام کر کے, پہلے اسپین آئے, اسپین سے فرانس آئے, پھر انگلینڈ آئے. انگلینڈ میں رمضان شروع ہو گیا, حج کے بعد چلے تھے, یا رمضان شروع ہو گیا. پھر وہاں سے مرسڈیز وین خریدی, نئی نئی مرسڈیز وین آئی تھی جاپان کی, وہ جرمن کی, وہ خریدی اور پوری جماعت جو اس وین کے اندر سفر کرتے کرتے لندن سے مکہ مکرمہ بائی کار ہم نے سفر کیا ہے. لندن سے مکہ وہ پورا سفر. تو حضرت جی نے کہا کہ مولوی سید صاحب یہ مولوی یونس کی جماعت جا رہی ہے, کچھ نصیحت کرو. تو وہاں سید خان کھڑے کھڑے کہا دیکھو مولانا سید خان صاحب ہمیں روانگی کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ابا بھی سن رہے, حضرت جی بھی سن رہے, سب سن رہے. کیا کہا؟ وہ مولوی یونس خوب کھائیو, خوب پینا,
خوب کھانا، خوب پینا اور خوب سیر کرنا، خوب وقت ملے تعلیم کر لینا. یہ مجھے کہہ رہے ہیں سب کے سامنے. کون؟ حضرت جی بیٹھے ہوئے، میرے ابا بیٹھے ہوئے. وقت ملے تعلیم کر لینا، لیکن ایک کام مت کرنا، بس ایک کام مت کرنا، اور وہ یہ آپس میں لڑنا مت. اگر تم لڑو گے ان ملکوں میں لڑائی کو پیدا کر کے آؤ گے، ملک لڑیں گے. اور تم محبت سے رہو گے تم محبتیں بانٹ کے آؤ گے. اس پر حضرت جی بھی روئے، میرا ابا بھی روئے. یہ قصہ تو میرے ساتھ ہوا ہے. خوب کھانا، خوب پینا، ٹائم ملے تو جو تعلیم کر لینا. یعنی ان کا کہنے کا انداز مولانا سید قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا 4 گھنٹہ تعلیم کرنے، یہ نہیں کہا ہم کو. لڑنا مت، لڑنا مت، لڑنا مت. قرآن میں ہے لا تنازعوا، لا تنازعوا، لا تنازعوا. لڑنا مت، لڑنا مت، بار بار قرآن میں کہہ رہے لا تنازعوا، لا تنازعوا. تو حضرت جی نے کیا کہا؟ مولوی سعید صاحب نے بالکل سچ کہا. جیسے ان کے کہنے کی عادت تھی. مولوی سعید صاحب کہتے تھے مولوی سعید صاحب نے بالکل سچ کہا. تم جاؤ اللہ کے راستے میں. ان کا بولنے کا ڈھنگ یہ تھا حضرت جی کا. تم جاؤ اللہ کے راستے میں، اللہ کی بڑائی بولتے رہو، اللہ کی بڑائی کہتے رہو، حق کو لے کر جاؤ، حق پھیلانے کی نیت کرو، لیکن آپس میں لڑیو مت. اور آج ہمارے یہاں لڑائی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آج ہمارے یہاں دل کے ٹوٹنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے. تو اچھا کون ہے؟ میں کہتا ہوں تم سب کے لیے جہنم کے فیصلے کرتے ہو تو جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں کون جائے گا؟ اختلاف تو ہوتا ہے، مزاج میں اختلاف ہوتا ہے. دیکھو حضرت عمر، خالد بن ولید، ان دونوں کا چہرہ ایک جیسا تھا. یہ میں سیرت سمجھا رہا ہوں آپ کو. چہرہ ایک جیسا، مزاج میں بہت فرق. حضرت عمر مشرق کا مزاج رکھتے تھے، خالد بن ولید مغرب کا مزاج رکھتے تھے. چہرہ ایک جیسا لیکن نبھاتے تھے. اچھا قصے آتے ہیں، آپس میں انتشار ہوتا تھا، حضور کے پاس آتے تھے. ابو بکر عمر میں لڑائی ہوئی، بخاری میں حدیث ہے. حضور کے پاس آئے، 2 منٹ کے اندر معاملہ ختم. مہینوں تک دل میں نہیں رکھتے تھے. عمر میں خالد بن ولید میں نامناز برکت ہوئی، حضور کے پاس آئے، 1 گھنٹے میں معاملہ ختم. عبد الرحمن ابن عوف میں خالد بن ولید میں معاملہ ہوا. عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ کہہ دیا خالد بن ولید نے. عبد الرحمن ابن عوف دوڑے ہوئے حضور کے پاس آئے. حضرت وہ لڑکا ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے، ایسا کہتا ہے. تھوڑی دیر میں خالد بن ولید آ گئے. حضرت یہ چچا جو ہے مجھے چھوڑتے نہیں ہیں، چھڑتے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. تو حضور نے کیا کہا؟ خالد تحترم عبد الرحمن ابن عوف، تو عبد الرحمن ابن عوف کا احترام کر، اس لیے کہ بدری ہے، تو بدری نہیں ہے. تو خالد بن ولید نے کہا کب تک احترام کروں؟ تو اب متوجہ عبد الرحمن ابن عوف کی طرف، عبد الرحمن تم خالد کا احترام کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. جوڑ دیا. اس لیے میری ایک نصیحت ہے، محبتوں سے رہو گے انشاءاللہ بھائی. کوئی معاملہ ہو معاف کرنا سیکھو. عمر ابن عبدالعزیز کی طرح معاف کرنا سیکھو. وہ تو قاتلانہ حملہ تھا اس کا، اور اقرار بھی کیا تھا اس نے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا. اونچ نیچ ہوگی. میاں بیوی روایتوں میں آتا ہے کہ شوہر جب گھر میں جاتا ہے تو شیطان سب سے پہلے بیوی کی ایسی باتیں سامنے لاتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو. جب شوہر گھر میں جائے گا تو شیطان سب سے پہلے بیوی کی ایسی باتیں لائے گا تو میاں بیوی میں لڑائی ہو. جوڑ کے ساتھ چلو، محبتوں کے ساتھ چلو، اللہ کے احکامات کو پورا کرو اور ڈرو. جو حضرت عمر کہتے تھے اپنے انتقال سے پہلے ایک جملہ حضرت عمر کہتے تھے، یا اللہ لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ، لا لیا ولا علیہ. جملہ کہتے تھے حضرت عمر اپنے انتقال سے پہلے. اے اللہ میری نیکی پر تو بدلہ نہ دے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے، میرے گناہوں پر پکڑ مت کرنا، میرے گناہوں پر پکڑ مت کرنا. اتنا بڑا کام کیا اور ڈر رہا ہے. حضرت علی آئے، حسن آئے، حسین آئے اور حضرت عمر رو رہے تھے.
حضرت علی نے کہا عمر موت کے ڈر سے رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، موت کے بعد کی آنے والی جو گھاٹیاں ہیں اس کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ۔ پھر جب طبیعت تھوڑی سنبھلی، وہ عبداللہ بن عمر کو بلاؤ، ذرا میرے بیٹے کو بلاؤ، نصیحت کرنی ہے، ذرا میرے بیٹے کو بلاؤ، جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ، میں زندہ ہوں، میرے بیٹے کو بلاؤ میرے بیٹے کو بلاؤ۔ عبداللہ بن عمر دوڑے آئے، سن نہیں سکتے تھے، کان میں کہا ابا کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا میں نے بہت نصیحت، حضرت عمر کی وصیتیں پڑھو، ابھی تو وقت نہیں، تقریباً 15 وصیتیں کی اپنے انتقال سے پہلے، 15، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اور عجیب وغیرہ وصیتیں کی ہیں حضرت عمر نے۔ یہ کہا بیٹا دیکھ اب میں تھوڑی دیر میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، لیکن میری خواہش ہے، میری تمنا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کان میں کہا ابا کیا تمنا ہے؟ یہ میری تمنا ہے کہ میری قبر حضور کے قریب بنے، لیکن جگہ میری نہیں ہے، جگہ تو عائشہ کی ہے، اس لیے 2 اہم باتیں تجھے کہتا ہوں، ساری نصیحتیں تو کر دی عبداللہ بن عمر کو لکھوا دیا، لیکن 2 اہم باتیں بیٹا، ایک تو یہ میں دنیا سے جا رہا ہوں 84,000 کا مقروض ہوں، اتنا بڑا کام کیا اور 84,000 کے مقروض بن کر مرے ہیں حضرت عمر۔ آج ہے کوئی پرانا 84,000 کا مقروض؟ آج تو ہیرا پھیری سے پیسے وصول کرنا، ہیرا پھیری سے لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ 84,000 کا بیٹا مقروض ہوں، جب تک وہ قرضہ تو چکا نہ دے، لوگ مجھے معاف نہ کر دے، مجھے دفن مت کرنا۔ اور دوسرا بیٹا میری خواہش ہے ابو بکر کے قریب، ابو بکر کے پاؤں کے میری قبر بنے، لیکن تو جا کر عائشہ سے پوچھ، حضرت عائشہ سے، اور یہ مت کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، یہ مت کہنا عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے، یہ ڈر۔ عبداللہ ابن عمر روتے ہوئے آئے، حضرت عائشہ کے گھر کے اندر 2 پردے ہوتے تھے، ایک پردہ مین گیٹ پر اور ایک پردہ اندر کے کمرے میں، تو جو بھی آنے والا آتا تو بیچ میں بیٹھ جاتا، ماں عائشہ پردے میں رہ کر بات کر لی تھی۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا روتے ہوئے یا ام المومنین، ایک فقیر آیا ہے آپ کے دروازے پر۔ کون فقیر ہے؟ یہ کہا عبداللہ ابن عمر۔ ہاں اہلا وسہلا اہلا وسہلا، آ جا، بٹھایا۔ ابن عمر عبداللہ ذرا بتاؤ ابا کا کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہوئی کی؟ تو عبداللہ ابن عمر نے روتے ہوئے کہا ہوا علی وشک الموت، بالکل بس اب موت آوے تب موت آوے، موت کے بالکل کنارے کھڑے ہیں۔ اچھا بات کی، پھر کہا اچھا بتاؤ کیوں آئے ہو؟ یہ کہا میرے والد کی تمنا ہے کہ ان کی قبر یہاں بنے آپ کے کمرے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب۔ جب عبداللہ ابن عمر نے یہ بات کہی فسکتت عائشہ، حضرت عائشہ خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہیں، سانپ کاٹ لیتا ہے جیسے کہ ایک دم خاموش۔ عبداللہ ابن عمر سمجھے کہ شاید ام المومنین پر بوجھ پڑ گیا ہو، جب کوئی جواب نہیں دیا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ امی میں اجازت لے رہا ہوں، میں جاؤں؟ فرمایا محلن محلن محلن، بیٹھو بیٹھو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے جب مجھے بٹھایا تو ذرا مجھے خوشی ہوئی کہ کوئی خوشخبری کی بات ہوگی، اجازت مل جائے گی۔ پھر حضرت عائشہ نے بولنا شروع کیا، عبداللہ ابن عمر اس جگہ کے بارے میں میری خواہش تھی کہ میری قبر بنے، کیونکہ حضور سے میرا پردہ نہیں ہے، ابو بکر سے میرا پردہ نہیں ہے، میں نہیں تو عثمان ابن عفان کی قبر بنے، وہ نہیں عبد الرحمن ابن عوف کی قبر بنے، لیکن میں نے خوب استخارہ کیا تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ عمر ہوا حق، عمر کا زیادہ حق ہے، میری طرف سے اجازت ہے، تیاری کرنا۔ عبداللہ ابن عمر پہنچے ہنستے ہوئے، روتے ہوئے، ہنستے ہوئے، یہ سکرات میں تھے حضرت عمر۔ آنکھیں کھولی تو حضرت عمر نے کہا بشیر نہیں آئی ابنی، اے میرے بیٹے مجھے خوشخبری دے، ماں نے کیا کہا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کان میں کہا ماں نے خوشی خوشی تمہیں اجازت دے دی کہ تمہاری قبر وہاں بنے۔
حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں انتقال پر؟ بیٹا ہو سکتا ہے میرے ڈر کی وجہ سے اجازت دی ہو، امیر المومنین میرا انتقال ہو جائے، میرا جنازہ وہاں رکھنا، اور یہ مت کہنا عمر ابن خطاب اندر آنا چاہتے ہیں، یہ مت کہنا امیر المومنین اندر آنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہنا عمر ابن خطاب اندر آنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین کا جملہ مت کہنا، اجازت دے مجھے دفن کرنا، اجازت نہ دے سامنے بقی ہے وہاں دفن کر دینا۔ یہ آخری وصیت تھی حضرت عمر کی، اور انتقال ہو گیا، پورے مدینہ میں اعلان ہو گیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ تجہیز سارا کا سارا غسل وغیرہ کی ترتیب دی گئی۔ آج کل جہاں مواج شریف ہے وہاں ان کا جنازہ رکھا گیا، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، عورتیں بھی بھری ہوئی تھی، سب جگہ قرب و جوار سے بھی لوگ آ گئے تھے، امیر المومنین تھے، بھاگے بھاگے لوگ آ گئے۔ جب جنازہ لایا گیا تو عبداللہ ابن عمر نے اعلان کیا میرے والد عمر ابن خطاب کا انتقال ہو چکا ہے، 84,000 کے مقروض ہیں، 2,000 فلانے کے، 3,000 فلانے کے، 4,000 فلانے کے، 6,000 فلانے کے، 500 فلانے کے، 100 فلانے کے، 50 لسٹ تھی، سب کو میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ میرے والد کو معاف کر دو تاکہ ان کا اور اللہ کا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اس قرضے کی وجہ سے یہ اللہ کے یہاں مبغوض نہ بنے، میں ذمہ دار ہوں۔ جب یہ بات مسجد نبوی والوں نے سنی، کتابوں میں لکھا ہے مسجد نبوی کی در و دیوار سے چیخیں نکل گئی، اتنا مال آیا ہے حضرت عمر کے زمانے میں اور مقروض بن کر یہ آدمی مرا ہے، یہ تقویٰ۔ سب نے جملہ کہا ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، تیرے باپ کو بھی معاف کر دیا، ہمیں نہیں چاہیے ایک دینار بھی اگر ہم نے لیا ہے کل حضور کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے کہ اتنے بڑے آدمی نے کام کیا اور تم نے دینار وصول کیا، معاف کر دیا۔ اب عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں یا ام المومنین میرے والد اندر آنا چاہتے ہیں، عمر بن خطاب اندر آنا چاہتے ہیں۔ بھیڑ بہت تھی، آواز پہنچ نہیں رہی تھی، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے قبر مبارک سے آواز آئی اہلا وسہلا یا عمر بن الخطاب، حضور بلا رہے آ جاؤ۔ بعض روایتوں میں تاریخ ہے ابو بکر کی قبر سے آواز آئی اہلا وسہلا یا عمر بن الخطاب، آ جاؤ۔ اپنا پڑوسی بنا دیا قیامت تک کے لیے۔ کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، کام کرے اللہ کے لیے کرے، کوئی آپ کو پہچانے نہ پہچانے آپ ٹینشن نہ لو، کوئی آپ کی عزت کرے نہ کرے ٹینشن نہ لو، اللہ کے یہاں آپ کی دھوم مچ رہی ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ رکھو، کوئی آپ کی عزت کرے نہ کرے فکر مت کرو۔ آپ حالات تو ہم پر بھی آئے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اسی میں گزری۔ میرے والد صاحب نے 35 سال تک کام کیا، 40 سالوں کا 45 سال تک کام کیا، اتار چھوڑا۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم گشت کریں گے کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ چلنے میں جائیں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مسجد میں نمازیں بیٹھیں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جب قبر کھدنے لگی وہاں تو پھاوڑے، ظاہر بات ہے قبر کھدے گی تو پھاوڑے چلیں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، حضرت عائشہ کا سامان وہاں تھا، حضرت عائشہ وہیں سوتی تھی، حضور کی قبر ہوتی تھی، ابو بکر کی قبر ہوتی تھی، بیچ میں تھوڑا سا پردہ ڈال دیا اور حضرت عائشہ اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ تو جو ہے جب اب حضرت عمر کی قبر بنانی ہے، حضرت عائشہ نے کہا میرا سامان میں ہٹا رہی ہوں، چنانچہ حضرت عائشہ نے اپنا سامان سب ہٹایا اور وہاں جب قبر کھدنے لگی تو حضرت عائشہ نے خبر بھیجی قبر کھودنے والوں سے کہو آہستہ آہستہ قبر کھودیں، اس آواز سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب قبر کھودنے لگی تو پیچھے زلزلے آئے اور عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ ماری۔ شروع سے میرے دل کے اندر یہ بات تھی کہ یہ جگہ عمر کو ہی ملے گی اور کسی کو نہیں مل سکتی۔ قیامت تک کا آنے والا حاجی وہاں جا کر تینوں کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا عمر بن الخطاب۔ پڑوسی بنا لیا، ایسے ہی پڑوسی نہیں بنایا، کچھ کام کیا ہے۔ اس لیے وقت میرا پورا ہو رہا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے سوچوں کو بدلو، سوچیں اللہ کے لیے رکھو،
دین کا کام بہت بڑا ہے. ہمارا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا یہ دعوت کا کام بہت اونچا ہے, اس کام کو بیچنا مت. اور ایک بات گہری بتاؤں, ہر زمانے میں اللہ کی اونٹنیاں الگ الگ ہوتی ہیں. صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی, لوگوں نے اس کے ساتھ جو معاملہ کیا تو ساری قوم پر اللہ کا عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ ارے بتاؤ تو صحیح, اتنا تو قصہ معلوم ہے. اس زمانے میں یہ دعوت کا کام بھی اونٹنی کی مثال ہے, ساری دنیا میں چلتی پھرتی, اسے برائی سے پکڑو ہی مت, لا تمسوها بسوء, برائی سے سوچو بھی مت. اس سے زیادہ ہمارا کام ہے. کوئی دنیاوی غرض نہ ہو, کوئی مال کی غرض نہ ہو, کوئی بیان کی غرض نہ ہو, کچھ نہیں. اور جو بھی کرے گا اللہ اسے اکھاڑ کر پھینک دے گا. جاؤ. اس لیے جنتوں میں جانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. تو صحابہ کہتے تھے میں تو اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرتا ہوں, کوئی مجھے عزت دے نہ دے, کوئی میرا بھاؤ پوچھے نہ پوچھے. میں نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دیکھا ہے. اب تو وقت کم ہے, میں نے قصے سنا تھا ابا کے اور حضرت جی کے, چونکہ میں تو زندگی ساتھ رہا ہوں نا. میری تربیت میرے ابا نے اور حضرت جی نے کی ہے. مولانا انعام الحسن صاحب, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو میں بہت چھوٹا تھا, بس اتنا کہ ہمارے یہاں آئے تھے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بچہ کون ہے؟ تو میرے ابا نے کہا یہ میرا بیٹا مولوی یونس ہے. او ماشاء اللہ, لاؤ 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 لاؤ. اپنے گود میں بٹھایا اور اپنے گود میں بٹھا کر میری پیشانی کو انہوں نے بوسہ دیا. بس ان کے پیشانی میں, میری پیشانی میں جو بوسہ دیا وہ برکت چل رہی ہے. پیار کیا. یہ مجھے اتنا یاد ہے. پان بہت کھاتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, تو پان کے بھی کچھ حصے یہاں لگے. میں نے کہا بس یہ میرا کام بن گیا. اتنا بڑا قلندر آدمی تھا اور کتابیں لکھ ڈالی ہے. تو صاحب آپ دیکھو, پڑھو. تعلیم کے اندر ہم کہتے ہیں اپنا یعنی الگ الگ انفرادی طور پر پڑھو. تعلیم میں تو دوسری ہماری کتابیں, لیکن انفرادی طور پر آدمی اس کا مطالعہ کرے. ہے تو صحابہ کا. میں نے میری کتابوں میں کے اندر بھی کئی قصے ان کے لیے ہیں. اس لیے دین کا کام کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ اور ایک خوشخبری دوں کہ اگر ہم اللہ کے لیے دین کا کام کریں گے تو کوئی بھی ہمیں پہچانے, آسمان والے سب پہچانیں گے. اور آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں, 10 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھ لے, جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے. یعنی کتنا آسان ہے, ہمارے شریعت نے کتنا آسان کیا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب, اور جنت میں ایک محل تیار. یہ جاندار, شاندار, مالدار, دیندار ہدیہ ہے یہ. اب جتنے مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکو پڑھو, جنت میں محل بناؤ. دعوت کا کام بھی کرو, جنت میں محل بھی بناؤ. بہت پراپرٹیاں بنا رہی بڑسوانا میں. یہ سب پراپرٹیاں ساری دنیا جو انا للہ ہونے والی ہے, جنت کی چیزیں انا للہ ہونے والی نہیں ہے. کرو گے انشاءاللہ. اور یہ میری تصویر ہے, یہ بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار. اب سارے مجموعے کو تو میں تصویر دے نہیں سکتا, لیکن یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, ان کو دے دیتا ہوں. بس میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں کون ہے, میرے سامنے جو بیٹھتا ہے اس کو دے دیتا ہوں. سب برسن والوں کی طرف سے آپ کو ہدیہ. آج سے مجھے بیان کرنا تو جنت میں سیر کرانی تھی آپ کو, اور جنت کی حوروں سے شادیاں کروانی تھی, لیکن جو ہے تو ٹائم پورا ہو گیا, 8:15 تو بج گئے. اب تو سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. اور دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے, صفات کے ساتھ, چالاکیوں کے ساتھ نہیں. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں اللہ ان کے عمر میں برکت دے کہ دعوت کے کام میں اللہ چالاکیوں کو پسند نہیں کرتا. یہ کہتے ہیں مولانا ابراہیم صاحب اپنے بیانوں میں. چالاکیاں آ گئی, سمجھ لو روح نکل گئی. اللہ کے لیے کرے گا آدمی تو اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا. معاویہ علیہ انصاری یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے, تو ان کو اتنا اونچا مقام اللہ نے دیا. جب کسی کو پتہ نہیں پڑھتے. میں تو آج کل ساتھیوں سے کہتا ہوں بے حساب مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, بے حساب اللہ کی رحمتوں سے نوازے جاؤ گے. مدینہ میں انتقال ہوا معاویہ علیہ انصاری کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں
جبریل نے کہا حضرت معاویہ ابن معاویہ علیہ انصاری کا انتقال ہو رہا ہے، آپ تبوک میں ہم وہاں جنازہ پڑھ لیں یا اس کو یہاں لاویں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو یہاں لاؤ۔ 70,000 فرشتے اس کا جنازہ، ان کا جنازہ لے کر آئے۔ کتنے فرشتے؟ 70,000۔ حضور نے جنازے کی نماز پڑھی، حضرت یہاں دفن کریں بقی میں لے جاویں؟ یہ کہا نہیں بقی میں دفن کرو، آپ نے فرمایا۔ پھر حضور نے پوچھا جبریل اتنا اعزاز کیوں ملا اس کو؟ دھمال ہو رہی ہے، دھوم ہو رہی ہے آسمانوں پر۔ فرمایا حضرت یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا تھا، آپ پڑھو گے تو آپ کے ساتھ بھی 313 مرتبہ پڑھواتا ہوں، 31 بنگلے انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے، اور کتنے قرآن کا ثواب ملے گا وہ حساب کتاب آپ کر لینا کیلکولیٹر سے، ملے گا یقینی ہے۔ اس کے بعد ساری دعائیں بھی قبول ہوں گی، کرو گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ میں نام نہیں لکھتا ہوں، مجمع بہت بڑا ہے، میں صرف جو ہے ہاتھ اوپر کر لو تاکہ مجھے بھی خوشی ہو۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا مجمع ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں جس اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے وہ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ بہت بڑی بڑی جنتیں ہوں گی، بہت بڑے، اور جنت میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، فکر مت کرو آپ، کوئی ٹینشن نہیں۔ وہاں چلنے کی تشکیل نہیں ہے بھائی، ہاں وہاں نماز بھی نہیں پڑھنی، وہاں 4 مہینہ جماعت میں بھی نہیں جانا، وہاں مسجد جماعت میں بھی نہیں بیٹھنا، وہاں کوئی مدرسہ بھی نہیں کھولنا، وہاں کچھ نہیں، وہاں خالی کھانا ہے، پینا ہے، آرام ہے۔ سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ ہمیں خود سلام کریں گے۔ بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ انعام پڑھ کے سنائیں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ حدیث جب سورہ انعام نازل ہوئی حضور نے فرمایا یہ سورہ انعام آ رہی ہے، 70,000 فرشتے لا رہے ہیں اس کو، تمہارا رب جنت میں یہی سورت سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعوت کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا۔ دعوت میں شریک رہو گے انشاءاللہ، لیکن خالی مردوں کی دعوت کریں گے، ہاں عورتوں کی دعوت نہیں کریں گے۔ عورتوں کو جا کے سنانا مت، ناراض ہو جائے گی، ورنہ بوٹسوانا کا ویزا مجھے نہیں ملے گا، کہا ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ حدیثوں میں آتا ہے مردوں کی دعوت ہوگی، عورتوں کی نہیں، صرف مرد، سارے کے سارے مرد جمع ہوں گے۔ سب سے پہلے دعوت کریں گے آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کریں گے۔ اللہ کہیں گے جبریل سب نے دعوت کی، اب اپنا دسترخوان لگا۔ سب جو مرد آئیں گے، عورتیں نہیں، رجال کا جملہ آتا ہے کہ مرد۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل سب آ گئے، اللہ پاک آ گئے، کیا کھلاؤں، ویرائٹی کیا رکھوں؟ اللہ جملہ کہیں گے فَكِّهُوهُمْ، انہیں پھل کھلاؤ، پھل۔ جنت کی دعوت میں سب سے پہلے پھل آتا ہے، اور ہماری دعوت میں سب سے آخر میں پھل آتا ہے۔ اب جب ہم پھل کھا چکیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل آپ کیا، یا آپ بتائیے اللہ تعالیٰ کیا کروں؟ اللہ کہیں گے بس قوہم، جوس پلاؤ۔ یہ دوسری ویرائٹی۔ اللہ پاک جوس بھی پی لیا، اب یہ کہا اطعموہم، کھانا کھلاؤ، کھانا بھی کھا لیا۔ اللہ پاک کھانا بھی کھایا، اب یہ کہا بکسوہم، ایک ایک جوڑا ہدیے میں پیش کرو۔ وہ جوڑا اتنا قیمتی ہوگا کہ اس کے ایک ڈورے کی قیمت 7 زمین اور آسمان کے خزانے مل کر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک جوڑا بھی دے دیا، اب یہ کہا عطروہم، انہیں خوشبوئیں دو۔ کنٹر آئیں گے، کنٹر عود کے، گلاب کے، مشک کے، لکھا ہوگا من الرحمن الی عباد الرحمن، رحمان کی طرف سے یہ عود ہے، یہ عطر ہے رحمان کے بندوں کے لیے۔ اللہ پاک عطر بھی دے دیا، اب یہ کہ ان سے پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام ہم سے پوچھیں گے بتاؤ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہیں گے ذرا ہمارے علماء سے مشورہ کر لیں۔ کہ حدیث میں آتا ہے علماء سے مراد بخاری شریف پڑھنے والے نہیں بھائی خالیہ۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے اور ڈاکٹر کا بننا حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے۔ یہ ابا کہتے تھے۔ متقی لوگ مشورے میں یہ طے ہوگا بھئی اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو جبریل علیہ السلام کہیں گے اللہ پاک آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، پردے ہٹا۔ نورانی 70,000 پردے ہٹائے جائیں گے، ایک پردہ ہٹا، دوسرا ہٹا۔ اب اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے
کتابوں میں لکھا ہے جنت میں موت نہیں ہے. جنت میں موت ہوتی اللہ کو دیکھتی کلیجے پھٹ جاتے لوگ مر جاتے. اللہ کو دیکھتی اللہ کیا کہے؟ اللہ کہیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، او جنت والو سلام علیکم. تو ہم اللہ کو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، وعلیکم السلام میرے اور آپ کے لیے. تو اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام. اے اللہ سلام تو تو ہے اور سلامتی تو تیری طرف سے چلتی ہے. اے اللہ سلام تو تو ہے. اللہ کہیں گے مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہم کہیں گے اللہ تک تو راضی ہو جا، ناراض مت ہونا. ارے ناراض ہوتا تو جنت میں تھوڑی لاتا تمہیں، ناراض ہوتا تو جنت میں لاتا. تو کچھ لوگ ہوں گے وہ مانگو مانگو کیا مانگتے ہو. ایک آدمی یہاں سے کھڑا ہوگا، ایک وہاں سے کھڑا ہوگا. اللہ میں کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے آپ سے تھوڑی سی، لیکن سب کے سامنے نہیں، شرم آتی ہے. آ جاؤ قریب، آ جاؤ قریب، آ جاؤ. اللہ یوں کر کے سمجھ گئے نا، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ وہ کہ اللہ پاک ہمیں بڑی شرم آتی ہے، جنت میں ہم ہیں، لیکن تیرا قانون ہے کہ جو آدمی جہنم میں جا کر جنت میں آتا ہے تو ایک تختے لگا دی جاتی ہے پیچھے، اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ جہنم میں جا کر جنت میں آیا ہے. تو اللہ پاک ہماری تختی لگی ہوئی ہے، ہم جنت میں جہاں بھی جاتے تو پوچھتے کہ اچھا تو جہنم میں جن آئیو છે કેવા હતા ત્યાંના સાપ કેવા હતા ત્યાંના પહાડ કેવા હતા ત્યાંનો અઝાબ. અલ્લાહ પાક બહુ શરમ આવે છે. આ તખ્તીઓ કઢાવી દેતું, वहां उनकी तख्तियां निकाली जाएगी. तो तख्तियां अल्लाह कहेंगे निकाल दो. कुछ लोग होंगे वो फिर ये हो गया, फिर कुछ अल्लाह कहेगा कुछ चाहते हो, कुछ लोग खड़े होंगे अल्लाह पाक हाँ अल्लाह पाक प्राइवेट बात से आ जाओ करीब आ जाओ. क्या है ये कहा अल्लाह पाक हमें जैसे ना बगैर वीजा ना चाहिए, ग्रीन कार्ड भी नहीं, वीजा भी नहीं, पासपोर्ट भी नहीं, बस बॉर्डर में आज ही गया, हमारा पास कई नहीं. हशर के मैदान में जब ऐलान होगा ना वसीक़ अल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन. ये ऐलान होगा, अरे तक़वे वालो चलो जन्नत की तरफ, चलो जन्नत की तरफ. तो जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे. कुछ लोग जो है जहन्नमी होंगे लेकिन इनके साथ दाखिल हो जाएंगे. फरिश्ते रोकेंगे, अरे भाई तू क्या जाए छे, तारो तो जहन्नम में जवानु छे. तो क्या कहेंगे, जन्नत तुम्हारी नहीं थी, जन्नत तुम्हारा अल्लाह नहीं छे. जन्नतियों के साथ समझ गए ना, बगैर वीजा के हेरा फेरी वहां भी करेंगे. फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह पाक ये जहन्नमी है लेकिन इनके साथ जा रहे हैं. अल्लाह जवाब देंगे दुनिया में मैंने इनके ऐबों पर पर्दा डाला है, यहां पर भी पर्दा डालूंगा. ये लोग होंगे जो वहां अल्लाह से कहेंगे अल्लाह पर कई वीज़ो नहीं, कई पासपोर्ट नहीं, टेंशन नहीं लो भाई, जिब्रील इन सब को जो है बड़ी बड़ी जन्नतें दे दे. कितना बड़ा करीब है. अब जन्नत अल्लाह की मुलाकात हो गई, घरों में जा रहे हैं. अब दिल में क्या होगा, घर पर जाते ही बेगम को छेड़ेंगे. क्या छेड़ेंगे, ये छेड़ेंगे कि देखो अल्लाह ने हमारा कितना इकराम किया, तुम औरतों को तो बुलाया ही नहीं. आप समझ गए, तुम औरतों को बुलाया नहीं. अब वहां जाकर कहेगा, अपने महल में दाखिल होगा, बेगम इस्तकबाल के लिए आएगी, मुलाकात करते ही कहेगा अल्लाह ने हमारा कितना इस्तकबाल किया, हमें बुलाया, खिलाया पिलाया, चेहरा दिखाया, तुम औरतों को तो बुलाया ही नहीं. तुम औरतें क्या कहेंगी, दीनदार औरतें, फर्शी हूरे, ये हमारी जो दुनिया की बीवियां हैं ना उन्हें मैं फर्शी हो रहे कहता हूँ, फर्शी हो रहे. क्या कहेंगी, हाँ ठीक है माशा अल्लाह. तो ये मर्द कहेगा खाली माशा अल्लाह कहती है, कुछ औरतों उगल, कुछ औरतों बोल, कहेगी माशा अल्लाह, हाँ बहुत इकराम हुआ तुम्हारा. फिर वो दीनदार जो औरत होगी वो कहेगी अल्लाह ने तुम्हारा इकराम किया, मैदान में तुम्हें बुलाया, अपना चेहरा दिखाया, लेकिन अल्लाह ने हम दीनदार औरतों का तुमसे भी ज्यादा इकराम किया. अल्लाह खुद चल कर हमारे पास आए और कहा ऐ मेरे नेक बंदियों मुझे देख लो, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं. यह हदीस में तजल्ली का जो जुमला आता है इसका मतलब ये है. तो दीनदार औरतों का भी एक मकाम है. बताओ जन्नत में जाना नहीं जाना, तो जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओगे नहीं बनाओगे इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए इंशाअल्लाह. और दावत के काम के लिए सब तैयार हो इंशाअल्लाह, सदा बहार.
محبتوں سے کام کرنا، محبتوں سے کام کرنا، محبتوں سے کام کرنا. کوئی رک چک ہو جائے معاف کر دو، دل صاف کر دو، تو آپ کا کام آگے بڑھے گا، ورنہ کا کام آگے نہیں بڑھے گا. آدمی کام بھی کرے، کام کرنے کے بعد مر کر جہنمی میں جائے کیا فائدہ ہوا؟ جنت میں جانا ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیر ہو گئی، معاف کرنا بھائی. اللہ